سا سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں ہمارے کشمیر میں ایک پہلگام میں ایک انسیڈنٹ ہوا، آپ بھی اس سے باخبر ہوں گے کہ کچھ لوگوں نے جو کہ مسلمان خود کو کلیم کر رہے تھے، انہوں نے ایک ٹورسٹ اسپاٹ پر جا کر کچھ غیر مسلموں کو اس بنیاد پر قتل کیا کہ وہ غیر مسلم تھے۔ یہ اس طرح کے انسیڈنٹس عموماً ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن سوال پوچھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ دہشت گردی پھیلا رہے تھے، جب وہ قتل کرنے والے تھے، تو باقاعدہ ان ٹورسٹ سے پہلے ان کا مذہب پوچھا گیا کہ تم مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم ہو، ان کو سائڈ کر کے پھر قتل کیا گیا۔ اور یقیناً ہمارے پورے انڈیا کے جتنے بھی علماء کرام تھے، آج جمعے کے بیانات میں انہوں نے اس واقعے کی تردید بھی کی، سختی سے مذمت بھی کی، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کے پیچھے جو روٹ کاز ہے کہ کچھ قرآن کی آیات اٹھا کر بنیاد بنائی جاتی ہے کہ قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ مشرکین جہاں پاؤ تم انہیں قتل کر دو، تو اس طرح کی چیزوں کو جو بنیاد بنایا جاتا ہے اور اس طرح کے انسیڈنٹس کو پھر مسلمانوں کو بلیم کیا جاتا ہے کہ چونکہ مسلمان ہر جگہ جہاں کہیں بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں شامل ہوتے ہی ہیں، تو اس طرح کی پوری انسیڈنٹ کو ہمیں کس زاویہ نظر سے دیکھنا چاہیے، اور جو لوگ اس طرح قرآن پاک کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے اسلام کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیسے رہنمائی فرمائیں گے؟ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ تضادات میں جیتے ہیں، اور اگر آپ ان کے طرز فکر کا تجزیہ اور تحلیل کریں تو وہ تضادات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ جس مذہبی فکر کو وہ مانتے ہیں اور اس مذہبی فکر کی بنیاد پر وہ طاقت کا حصول چاہ کر اقدامات کرنا چاہتے ہیں، وہ مذہبی فکر کہیں پہ چیلنج ہو یا کہیں پر اس کا کوئی امیڈیٹ نقصان سامنے آئے تو اس پورے کے پورے نیریٹو سے ایسے نظریں پھیرتے ہیں کہ جیسے وہ اس صورتحال سے واقف ہی نہیں ہے، اور ایسے موقعوں پر ایسے تخیلاتی سازشی افسانے تراش کے لاتے ہیں کہ جن پر عقل بھی ماتم کرتی ہے اور انسان کا ذوق بھی ہنسنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بھائی، دنیا میں مسلمانوں کو حق حکومت ہے، اقتدار صالحین کے قبضے میں ہونا چاہیے ہے، غیر مسلموں سے طاقت کی کنجیاں چھین کر وہاں پر اپنی سلطنتیں بنانی ہیں، پوری دنیا کے غیر مسلموں کو باج گزار بنا کے رکھنا ہے، ان کی خواتین ہماری لونڈیاں ہوں گی، حق حکومت صرف ہمارے پاس ہے، اس کے بعد ہم ان سے ان کی زندگی کا بھیک لے کر ان کو جینے کا خراج دیں گے، جزیہ عائد کریں گے۔ یہ سب کچھ ہم کہتے ہیں، یہ سب کچھ ہم مانتے ہیں، اس سب کچھ کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ اس دعوت کے نتیجے میں کہیں پر اقدام ہو جائے اور اس میں کامیابی حاصل ہو جائے تو اس کو بطور نصرت الہی کے قانون کے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کیسے حوصلہ مند اٹھے، اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت اور تائید بھی شامل تھی، اور ان کی ایمانی قوت بھی یہ اس طرح کی تھی، اس کے نتیجے میں فتح مل گئی۔ جب فتح مل جاتی ہے تو پھر اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، وہ آپ کی تاریخ کے قصے بن جاتے ہیں، اس کی بنیاد پر لوگوں کو ابھارا جاتا ہے۔ لیکن جب شکست ہوتی ہے، جس موقع پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے، تو وہاں پر نیریٹو کیا بنتا ہے کہ یہ تو عالمی سازشیں ہیں، یہ تو عالمی قوتیں ہیں، یہ تو مسلمانوں کے بھیس میں چند لوگ آ گئے ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اٹھ کر اگلوں کے جگہ پر جا کے بے گناہ نان کمبیٹنٹ 1200 لوگوں کو بیلچوں سے، آریوں سے، پتھروں سے، مشین گنوں سے بھون کر آ جائیں، تو اس کے لیے پورا کا پورا جواز ہوگا، اور آگے سے کوئی حملہ آور ہو اور آپ کا کوئی بے گناہ مر جائے تو مظلومیت کا لبادہ اڑ کے معاشرے میں آ کھڑے ہوں گے کہ دیکھو ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہمارے ساتھ ہی ہو گیا۔ تو اب میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، اندر کی بات بطور مسلمان مشکل ہوتی ہے اگر آپ کسی کمیونٹی میں کھڑے ہو نا اور وہاں پر کھڑے ہو کے اپنے دامن سے پردہ اٹھا دیں۔ سچی بات بتاتا ہوں کہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے ڈیفرنٹ مواقع پہ ڈیفرنٹ نیریٹو اپنا کر دنیا کو یہ پیغام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جو ہمارے مخفی عزائم ہیں وہ تو ہم رکھتے ہیں، لیکن یہ جو اس وقت امیڈیٹ صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس سے ہم پیچھے، اس سے کسی طرح بری و ذمہ ہو جائیں۔ دنیا اس جگہ پر آ گئی ہے، علم اس جگہ پر پہنچ چکا ہے، ذرائع ایسے وسیع ہو چکے ہیں، حقیقتیں ایسی کھل چکی ہیں کہ اب کوئی شخص
ہم پر اعتبار کرنے کو سرے سے تیار ہی نہیں. یعنی ہم لوگوں نے ایک سیاسی تنازع تھا، ایک زمین کے خطے کے اوپر جھگڑا تھا، تقسیم کے وقت پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد اس کو بجائے یہ کہ سیاسی جدوجہد کے طریقے پر حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی، وہاں پر مسلح جدوجہد کا بیج ڈالا گیا. جب بیج ڈالا گیا تو دین اسلام کی جو عمومی ہدایات ہیں ان کو بھی فراموش کیا گیا کہ نہ وہ کسی امیر کی قیادت میں ہو، نہ وہ کسی سلطنت کے تحت ہو، نہ وہ ظلم و عدوان کے خلاف ہو. جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سامنے ایمان افروز نوجوانوں کے گروہ ہوتے ہیں. وہ اٹھنے کے بعد ایک نیریٹو ہے جس کو پرسیو کرتے ہیں، اس نیریٹو کے حق اور تائید میں جہاں سے ان کو مدد ملتی ہے وہ اقدام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ پر عالمی دباؤ آتا ہے، آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، آپ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں میں پیچھے کھڑے ہوئے تھے تو ذرا آنکھیں پھیر لیتے ہیں، نظریں جھکا لیتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب ہم یہ کام نہیں کر رہے. لیکن جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو روکا بھی نہیں جاتا. جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو اگر کامیابی حاصل ہو جائے تو آپ کو بھی بڑی مسرت حاصل ہو جاتی ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر یہ سارے کام ہوتے ہیں جو ہو رہے ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے اندر، اور وہاں ہوتے ہیں تو پھر یہاں بھی ہوتے ہیں. جو کام ہم کرتے ہیں پھر ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اف یہ دیکھو، ہم نہ کہتے تھے کہ جب تک عالمی سطح پہ خلافت کا انعقاد نہ ہو دشمن اسی طرح کرتا رہے گا. اور بھائی جب تم کرو گے تو دشمن بھی کرے گا، اور جب تم نے یہ چھوڑ دیا ہے کرنا تو پھر سب سے پہلے اس کا ناگزیر تقاضا ہے کہ آ کے اعتراف کرو قوم کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کہ ہم نے یہ بیج بویا تھا. آج ہم اپنے جرم پر عالمی ضمیر سے بھی اور اپنی قوم سے بھی معافی مانگتے ہیں. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں ان نظریات کے نتیجے میں وہ اپنا رنگ دکھائیں گی. آج نہیں دکھائیں گی تو 10 سال بعد 10 سال بعد نہیں دکھائیں گی تو 100 سال بعد دکھائیں گی، کیونکہ وہ فکر موجود ہے. وہ فکر اگر موجود ہے تو اس کے برگ و بہار آئیں گے. چنانچہ جو کچھ ہوا ہے، میں کسی اطلاقی واقعے میں نہیں جاتا، اس لیے کہ اطلاقی واقعے میں ورڈکٹ دینے کے لیے میرے پاس اس طرح کی معلومات اور ثبوت ہونے چاہیے جس میں کسی فرد کو میں کھڑا کر کے یہ بات کروں. لیکن ہم سب جانتے ہیں، یہ تو کسی سے چھپی بھی بات نہیں ہے نا، کہ اسی کشمیر کے اندر جو کچھ ہوتا رہا اس میں ہماری ریاست پشت پہ کھڑی ہوئی تھی، اور کھڑی ہوئی تھی. یہ کوئی واقعہ نہیں ہے ماضی کا. آپ اس واقعے سے 4 دن پہلے کی آزاد جموں کشمیر جو ہمارا ہے اس کے وزیر اعظم کی پریس کانفرنس نکال کے دیکھ لیں. 4 دن 5 دن پہلے کی ابھی میرے سامنے آئی. وہ کیا بات بیان کر رہے ہیں؟ یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو مجاہدین ہیں وہ بدلہ لیں گے، وہ یہ کریں گے. تو یہ جو کچھ نیریٹو ہے، یہ نیریٹو پھر اپنا ایک اثر رکھتا ہے. پھر وہ سلیپنگ سیلز ہوتے ہیں جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پھر اپنے طور پہ کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ریاست کو وہ لوپ میں بھی نہیں لیتے. تو یہ ایسا گندا کھیل ہے پراکسی کا کہ جس میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر اپنی پگڑی پونجی بھی سرے بازار نیلام ہوتی ہے. اور ہم تو وہ بدقسمت قوم ہیں کہ جنہوں نے یہ کھیل کھیلا، اور پھر یہی کھیل 10-20 سال ان کے ساتھ کھیلا گیا. اس مملکت پاکستان میں ہم نے 60-70 ہزار لوگوں کی قربانی دی. کن کے ہاتھوں؟ ان کے ہاتھوں کہ جن کو ہم نے وہاں پر جا کر اس کھیل میں کھیلنے پر آمادہ کیا. اور اس وقت ہمارے پشت پر عالمی قوتیں بھی موجود تھیں. اور بھئی عالمی قوتیں ہوں، طاقت کے مراکز ہوں، وہ تو استعمال کرتے ہیں. کیا ہم اگر اللہ کے دین کے ماننے والے تھے تو ہم نے دین کی ان حدود و شرائط کا خیال رکھا استعمال ہونے کے لیے؟ تو جس وقت آپ غلط کھیل میں پڑ جاتے ہیں تو اس کے پھر نتیجے نکلتے ہیں. تو ایسے موقعوں پر ہم جو دین کے ادنا سے طالب علم ہیں وہ سامنے والی قوتوں کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ مسئلہ فکر کے اندر موجود ہے، اور یہ فکر کا مسئلہ ہے جس سے یہ سارے نتائج پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا تم نے بھی اگر زور دینا ہے تو طاقت سے یہ معاملہ حل نہیں ہوتا. اس فکر کو ایڈریس کرو، ان کے علماء کو آپس میں بٹھاؤ، ان کے سامنے ان لوگوں کو پیش کرو اور کہو کہ یہ نقطہ نظر رکھیں. اس سے شاید دنیا میں کچھ امن و امان پیدا ہو سکے.